السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نبی پاک کے کتنے بچے تھے، کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جس وقت ہمارے نبی والد بنے اس وقت ہمارے نبی کی عمر تقریباً 30 سال۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہی حضرت خدیجہ سے پیدا تھیں۔ تو ہمارے نبی کی بڑی بیٹی کا نکاح ان کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا تھا، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اب بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زینب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر نہیں جا پائی تھی۔ جنگ بدر پہ جانے سے پہلے ابو العاص نے ہمارے نبی سے بولا تھا کہ وہ آنے کے بعد حضرت زینب کو ہجرت کے لیے ضرور بھیج دیں گے۔ حضرت زینب ہجرت کے لیے جانے ہی والی تھی کہ حبار بن اسود اسی وقت آ گیا اور حضرت زینب پر ایک نیزہ کھینچ کر مارا، جس سے ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گئی۔ وہاں پر ان کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا۔ زینب اپنے بعد ایک چھوٹی بیٹی کو اپنے حضرت امامہ کو اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں نے انہیں بہت اکسایا تھا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دے، لیکن ابو العاص نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان بن چکے تھے۔ ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ تھا۔ حضرت رقیہ جس وقت پیدا ہوئی اس وقت ہمارے نبی کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ مدینے میں ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر مسلمانوں پر غضب ڈھا رہے تھے تب دونوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر حبش میں رہنے کے لیے چلے گئے تھے۔ حبش میں اللہ تعالیٰ نے اس پیارے جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا۔ جنگ بدر جب ہوئی تب اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت رقیہ بہت زیادہ بیمار تھی، اسی وجہ سے حضرت عثمان اس جنگ میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ تو ہمارے نبی نے جاتے وقت مدینے میں حضرت عثمان کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان جنگ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن اسی بیماری کے چلتے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت حضرت زید بن حریث جیت کی خوشی لے کر آئے اس وقت حضرت رقیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال 2 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ تیسری بیٹی تھی کلثوم۔ دوستو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی نے کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کو 2 نوروں والا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا نکاح ہمارے نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ہمارے نبی کی 2 نعمتیں حضرت عثمان کے حصے میں آئی، لیکن 9 ہجری میں کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کی کوئی بچہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کلثوم کو حضرت رقیہ کے بالکل پاس میں ہی دفنایا گیا تھا۔ دونوں بہنوں کے روزے ایک ساتھ ہی بنائے گئے تھے۔ اب آتے ہیں چوتھی بیٹی پر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح احد کے واقعے سے پہلے اور بدر کے واقعے سے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5 اولادیں ہوئی تھی۔ وہ 5 اولادیں تھی حسن، حسین، محسن، کلثوم اور زینب۔ ان کی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ان کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بول چال میں ہر طریقے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ جب قاسم 2 سال کا تھا، پاؤں چلنے لگے تھے، تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت قاسم بھی حضرت خدیجہ سے ہی تھے۔ تو دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جب ہمارے نبی کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس وقت کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کے دونوں بیٹوں کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا ہے، تو اب محمد کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ لیکن کافروں کو کیا پتا ہے کہ آج پوری دنیا ہمارے نبی کا نام لیتی ہے اور ان کافروں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم کا بھی 17-18 مہینے کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا اس وقت ہمارے نبی بہت غمگین ہو گئے تھے۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی زبان سے اف تک نہ کی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چیزیں لی، لیکن ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غم ملنے کے بعد بھی زندگی میں اللہ کی ناشکری کبھی نہ کی اور انسانیت کے لیے ہمیشہ اپنے اللہ کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اگر کوئی ہم سے چھین رہا ہے تو وہ چیز اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر نہ دنیا میں آیا تھا نہ آئے گا۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔